موضوع الدرس في عظمة كتاب الله وفي بيان أسماء الله الحسنى أواخر سورة الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام والمؤمن والمهيمن والعزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى معظما لأمر القرآن وبينا علو قدره وَإِنَّهُ يَنبَغِي أَن تَخْشَعَ لَهُ الْقُلُوبُ وَتَتصَدَّى عِندَ سِمَاعِهِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْوَعْدِ الْحَقِّ وَالْوَعِيدِ الْأَكِيدِ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر بیان فرما رہے ہیں کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عظمت قرآن کا بیان فرمایا. اللہ نے قرآن کی عظمت اور قرآن کی شان کا ذکر فرمایا. اور لائق ہے یہ بات کہ جب آدمی قرآن پڑھے یا قرآن سنے تو اس کے لیے دل جو ہے وہ جھک جائیں اور اس کے بدن جو ہے وہ کانپ جائیں، تتصدع یعنی پھٹ جائیں، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے وعد بھی بیان فرمائے ہیں اور وعید بھی بیان فرمائی ہے. تو اسی لیے یہ حکم ہے کہ قرآن جب آپ پڑھیں پورے تدبر سے، پورے تفکر سے پڑھیں، اور جہاں آیات رحمت آئیں اللہ سے رحمت مانگیں، اور جہاں آیات عذاب آئیں اللہ سے پناہ مانگیں، اور دل اور دماغ دونوں کو حاضر کر کے قرآن پڑھیں. یہ نہیں ہے کہ زبان پہ قرآن ہے لیکن دل اور دماغ کسی اور طرف ہے. اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو بھی یہی حکم دیا تھا کہ میرے محبوب آپ رات کو اٹھیں، تہجد ادا کریں اور قرآن پڑھیں.
اور قرآن کا رات کو تہجد میں پڑھنا جو ہے یہ دل اور دماغ کے بالکل موافق ہوتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تھا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا کہ رات کو اٹھ کے جو تہجد میں قرآن پڑھنا ہے اس کی شان ہی الگ ہوتی ہے. کیوں آدمی ہر طرف سے کٹا ہوتا ہے, کوئی شور نہیں, کوئی غل نہیں, سکون ہے, مطمئن ہے, اور ایک ایک حرف پہ اللہ کے قرآن پہ غور کر رہا. اسی لیے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک قرآن کی تلاوت فرماتے تھے نماز میں یا خطبات میں تو ایک ایک آیت مبارک الگ الگ کر کے نکھار کے سنوار کے پڑھا کرتے. ایک ایک آیت جو ہے الگ الگ ہوتی تھی. اور بہت سارے صحابہ کہتے ہیں حضور کے پیچھے جو ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اسی میں ہم نے قرآن کی صورتیں یاد کر لی, کیونکہ ایک ایک حرف جو ہے وہ سینے میں اتر رہا ہوتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو اس قرآن جو ہے اگر میں کسی پہاڑ پہ بھی اتارتا تو آپ دیکھتے اللہ کی خشیت سے پہاڑ بھی پھٹ جاتا. فَإِذَا كَانَ الْجَبَلُ فِي غِلْظَتِهِ وَكَثَافَتِهِ لَوْ فَهِمَ هَذَا الْقُرْآنُ دَبَّرَ مَا فِيهِ لَخَشِعَ وَصَدَّ مِنْ خَوْفِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. یعنی اگر دیکھو پہاڑ کتنا سخت ہے لیکن اگر ہم اس کو قرآن کی سمجھ دے دیتے اور قرآن کو یہ سمجھ لیتا تو پھٹ جاتا اور اللہ کے آگے جھک جاتا. فَكَيْفَ يَلِيقُ بِكُمْ يَا أَيُّهَا الْبَشَرُ. اور اب اے انسانو تمہیں یہ بات کیسے زیب دیتی ہے اللہ تلین قلوبکم وتخشع وتصدع من خشیت اللہ, کہ اللہ کے قرآن کے آگے تم جھکتے نہیں ہو, تمہارے دل و دماغ پہ قرآن کا اثر نہیں ہوتا ہے, حالانکہ تم قرآن کو سمجھ رہے ہو اور قرآن کو سمجھ سکتے ہو. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام بعض اوقات ایک ایک آیت پر ایسا خوف طاری ہوتا تھا کہ بستر پہ گر جاتا. اور اللہ تعالی کے قرآن کی ایک ایک آیت میں ان کا تدبر تھا, تفکر تھا, اور کوشش کرتے تھے کہ اس آیت میں جو حکم ہے اس میں پہلے عمل کرنا. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہر کام میں وہ سبقت کرنے والے تھے, ہر بھلائی میں سب سے آگے جانے والے تھے. فَلِهَذَا قَالَ تَعَالَىٰ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. قال الله في ابن عباس في قوله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا إلى آخرها يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه تصدع وخشع من شكله ومن خشية الله تبارك وتعالى. فأمر الله تعالى الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع. اب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ اتارتے ہیں تو قرآن کی عظمت سے پہاڑ جو ہیں وہ جھک جاتے اور پھٹ جاتے. اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں, ایمان والو, جب تم نے قرآن کو پڑھنا ہے تو پوری تواضع سے, پوری خشیت سے, اور تمہارے بھی دل پھٹ جائیں اور تم قرآن پاک کے صحیح معنی میں عامل بن جاؤ. قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں سخت سردی کی رات میں بھی حضور اس پسینہ پوچھ رہے ہوتے, اتنا سکھن تھا.
حضرت زید فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک دن میں حضور پاک کے قریب بیٹھا تھا اور حضور پاک نے اپنی ران مبارک میرے اوپر رکھی ہوئی تھی، میری ٹانگ پہ اللہ کی وحی نازل ہو گئی تو فرماتے ہیں خشی تو میں ڈر گیا، اتنا سکل تھا کہ میری ٹانگ ٹوٹ جائے، یعنی یہ ظاہری سکل تھا، اور اس کی باطنی جو عظمتیں ہیں پھر ان کو کون پا سکتا ہے ماں سوا ان کے جن کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، اللہ نے قرآن کا فہم دیا، اللہ نے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے ایک آیت سے 360 مسائل استنباط کیے۔ یہ تو ایک دریا ہے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ بحر ایسا دریا ہے کہ لا ينقضی عجائب ہو، اس کے عجائب ختم ہی نہیں ہوتے ہیں، جتنی دفعہ آدمی قرآن پڑھے گا اور اللہ کی نعمتیں ملے گی۔ ہر دور میں اللہ نے قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے، لکھنے والے، لکھانے والے، ترجمے والے، تفسیر والے پیدا فرمائے ہیں، جتنے مفسر آتے گئے اور موتی نکلتے گئے۔ شرط یہ ہے کہ قرآن میں غور کرو، اور خاص طور پہ جہاں جہاں قرآن کے مدرسے ہیں، تحفیظ القرآن کے مدارس ہیں، قرآن حفظ کراتے ہیں طلباء کو، یا ناظرے پڑھایا جاتا ہے، ان اساتذہ کو بھی اللہ توفیق دے جہاں قرآن یاد کرائیں، وہاں روزانہ بچوں کو صرف 3 آیات کا ترجمہ بھی پڑھا دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 1 مہینے میں 90 آیتیں پڑھ لے گا، 2 مہینے میں تقریباً 200 آیات ہو جائیں گی، قرآن بھی ختم ہوگا، ترجمہ بھی آ جائے گا۔ یہی وجوہات ہیں کہ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ قرآن پڑھنے والے ہر بستی میں موجود ہیں، ہر قریے میں موجود ہیں، ہر محلے میں موجود ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں وہ بیچارے، تراویح پڑھ رہے ہیں پتہ کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو 30 سپارے بنائے گئے ہیں یہ حضور نے تو نہیں بنائے، نہ صحابہ نے بنائے ہیں، نہ تبع تابعین نے بنائے ہیں، اس میں اتنی غلطیاں کی ہیں کہ اس نے بس اندازہ لگایا کہ میں نے جو اندازہ کیا نا کہ ایک پارے میں اتنی آیتیں ہونی چاہیے، چاہے آیت کا ترجمہ مکمل ہو نہ ہو، پارہ ختم ہو گیا۔ ایسے کئی پارے ہیں جن میں انہوں نے یہ غلطی کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے بھی نہیں تھے کہ کہاں جا کے کھڑا کرنا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ائمہ حرمین ہیں، امام حرم ہیں، مثلا نماز پڑھا رہے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس مضمون کی انتہا کہاں ہوگی، میں یہاں رکوع کروں یا ابھی اور آیت باقی ہے۔ ہمارے یہاں تو بس کوئی، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھی میں نے یہاں وقف کرنا تھا کہ نہیں کرنا تھا۔ وہ ایک واقعہ ہے تاریخ کا، اللہ عالم، کہ ایک ہمارے کوئی ہندوستان کے، اس زمانے میں ہندوستان کہلاتا تھا، کوئی قاری صاحب تھے، ان کے دماغ میں اللہ جانے کیا خیال آ گیا کہ یار سارے لوگ کہتے ہیں کہ مصری بڑے قاری ہیں، بڑے قاری ہیں، یار کیا ہے، میں جاتا ہوں مصر میں، میں ان کا مقابلہ کروں گا۔ چل پڑا، مصر پہنچ گیا، وہاں جو سب سے بڑے قاری تھے ان کے گھر معلوم کر کے پہنچا۔ وہ گھر سے نکل رہے تھے، جا کے ملا، السلام علیکم، تعارف کرایا، میں ہندوستان سے آیا ہوں اور میرا یہ کارڈ ہے، میں قاری ہوں،
اور میں نے آپ سے ملنا ہے، قرآن سننا بھی ہے، سنانا بھی ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھا۔ انہوں نے بیٹھک کا دروازہ کھولا، انہوں نے کہا حضرت آپ تشریف رکھے۔ اپنی بیٹی کو بلایا، 8-9 سال کی بچی تھی، کہا بیٹی تم قاری صاحب کو ناشتہ کراؤ اور موقع ملے تو بیٹھ جاؤ، قرآن ان سے سنو اور قرآن سناؤ۔ اور کہا قاری صاحب مجھے کام ہے تھوڑا سا، میرا وعدہ ہے کہیں میں وہ کام نبھا کے واپس آتا ہوں، آپ میرے گھر میں آرام سے بیٹھے۔ قاری صاحب بیٹھ گئے، ناشتہ کر لیا۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ حضرت آپ اتنے دور سے تشریف لائے، ہندوستان سے مہربانی کریں ہمیں بھی کچھ قرآن سنائیں۔ تو حضرت نے سورۃ یوسف پڑھنی شروع کر دی، سنایا اس کو۔ خیر کچھ دیر کے بعد اس کے والد بھی آ گئے، تو والد نے اپنی لڑکی کو بلا کے پوچھا کہ قاری صاحب کا قرآن سنا؟ انہوں نے کہا جی ہاں سنا ہے، سورۃ یوسف کی تلاوت کی ہے۔ تو فرمایا کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا حضرت یوسف کو بھائیوں نے اتنی سزا نہیں دی جتنی اس قاری نے ستایا ہے۔ اس نے کہا قرآن پڑھتے ہوئے یہ جتنی تکلیف اس نے دی ہے نا، اتنی تکلیف تو ان کو بھائیوں نے بھی نہیں دی ہوگی، یہ تو قرآن پڑھنا ہی نہیں جانتا، جاہل ہے کوئی۔ تو یہ حال ہے ہمارا۔ اسی طرح ہمارے ملک کا ایک مولوی نماز پڑھا رہا تھا اور نماز میں اس نے سورۃ یوسف شروع کی اور اس آیت پہ آ کے اس نے رکوع کیا کہ بھائیوں نے اتفاق کر لیا فَأَلْقَوْا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، آ کے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا اور رکوع کیا، نماز کا سلام پھیرا۔ تو ایک غریب بدو بیٹھا تھا جاہل سا، وہ کھڑا ہو گیا، انہوں نے کہا مولوی صاحب اللہ تجھ پہ رحمت کرے، اور یوسف کو جو کنویں میں ڈال دیا اس کو نکالو تو صحیح، وہ تو بیچارہ ابھی تک کنویں میں ہے۔ انہوں نے کہا اتنے بڑی جاہل ہو تم کہ میں نے کہا آیت ختم کرنی ہے، میں نے کہاں رکوع کرنا ہے، اللہ کے پیغمبر کو کنویں میں تو تم نے ڈال دیا، نکالنے کی تکلیف نہیں ہوئی تمہیں۔ تو یہ وجہ ہے کہ قرآن ہم پہ اثر نہیں کرتا۔ ہم قرآن کو ایک مقدس صحیفہ تو سمجھتے ہیں، ایک شان والی کتاب تو سمجھتے ہیں، ہم آنکھوں سے بھی لگاتے ہیں، ہم سینے سے بھی لگاتے ہیں، نہ ہم قرآن میں تدبر کرتے ہیں نہ قرآن پہ عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث ہے میرے مدنی سرکار کی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، فرمایا بہت سارے قاری ایسے ہوں گے، قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور قرآن ان کو لعنت کر رہا ہوگا۔ صحابہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن لعنت کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ قرآن میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی جھوٹوں پہ لعنت، یہ قرآن میں ہے، اور قرآن بھی پڑھتا ہے جھوٹ بولتا ہے تو قرآن اس کو لعنت کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے؟ قرآن میں ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ اب وہ قرآن بھی پڑھتا ہے ظلم بھی کر رہا ہے تو کیا اللہ کی لعنت اس پہ نہیں آ رہی؟ قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹ کو جہنم کے انگاروں سے بھر رہے ہیں۔ وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے، یتیموں کا مال بھی کھا رہا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جس حکم پہ میرا مدنی حکم دے فوراً تعمیل کرو، اور جس سے منع کرے رک جاؤ۔ وہ قرآن بھی پڑھ رہا ہے اور حضور کے حکم کی خلاف ورزی بھی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے نشہ حرام ہے، قرآن کہتا ہے کہ لہو الحدیث غنا حرام ہے، وہ قرآن بھی پڑھتا ہے، نشہ بھی کرتا ہے، گانے بھی سنتا ہے، تو قرآن لعنت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ پہلے تو سادہ ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں،
اور اس کے بعد اگر اللہ موقع دے دے تو کسی عالم کی خدمت میں بیٹھ کے روزانہ 4 آیاتیں 5 آیتیں، یہ نہیں ہے کہ تم پہلے دن پارا پڑھ لو، 2 آیات 3 آیات، یعنی آپ حیران ہوں گے کہ میں نے اپنے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھا بڑھاپے میں، جب یعنی عمر 80 سے بھی اوپر ہو گئی اور تقریباً 50 سال سے زیادہ انہوں نے قرآن و حدیث پڑھایا، تو ترجمے والا قرآن حضرت شیخ الہند کا تفسیر عثمانی لے کے بیٹھے ہوتے، پڑھ رہے ہوتے، تو ہم اپنے دل میں یعنی نعوذ باللہ مذاق اڑاتے کہ کمال ہے والد صاحب کا، یہ 40 سال تفسیر پڑھاتے ابھی تک ترجمہ دیکھ رہے ہیں قرآن کا۔ ڈر کے مارے کہتے تو نہیں تھے، لیکن دل میں خیال آتا تھا کہ یار بس یہ بھی اپنے استادوں سے اندھی محبت ہے اور کیا ہے کہ بھی ایک آدمی نے کوئی تفسیر ایسی نہیں، کشاف پڑھائی، بیضاوی پڑھائی، جلالین پڑھائی، ابن کثیر پڑھائی، ابن جریر پڑھائی، نصفی پڑھائی، کوئی تفسیر نہیں جو نہیں پڑھائی زندگی میں، اور ترجمے والا قرآن لے کے بیٹھے۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا حضرت اپنے استاد سے اتنی آپ کو اندھی عقیدت ہے؟ کہنے لگے بیٹا بات سنو، ایک تو قرآن کو جتنی دفعہ پڑھو گے ضرور اللہ اپنے رحمت سے کوئی موتی عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو 40 سال گزر گئے دورہ حدیث پڑھاتے ہوئے، ہر سال جب وہی حدیث پڑھاتے ہیں اللہ دماغ میں اور موتی ڈالتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ انہوں نے کہا کہ جو مسئلہ تفسیر میں ہمیں نہیں ملتا یا سمجھ نہیں آتا، میرے استاد کے ترجمے میں اس کا حل موجود ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے علم کی ضرورت ہے، سمجھنے والا بھی تو کوئی ہو نا۔ وہ صرف ہی بھی میں جو ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ مفعول بہی ہے، مفعول معو ہے، مفعول لہو ہے، مفعول مطلق ہے، یہ حال ہے، یہ مصدر ہے، یہ صفت ہے، اسی میں تو راز چھپا ہوتا ہے ترجمے کا۔ وہ ہمیں بڑی بڑی تفسیروں میں بھی نہیں ملتا۔ تو قرآن نے ایک ایسی نعمت ہے، ایک ایسی عظمت ہے، یہ قرآن ہی تو ہے نا جس نے حضرت عمر جیسا آدمی، یعنی جو اپنے دور میں سختی میں، بہادری میں، شجاعت میں ضرب المثل تھا، قرآن پڑھا بس دل پھٹ گیا۔ ہماری بدقسمتی ہے آج اگر ہمارے ہاں پہلے تو قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، کب پڑھتے ہیں جب کوئی مر گیا کل خانی شریف پہ پڑھتے، یعنی اب قرآن مردوں کے لیے نہیں رہا، مردوں کے لیے رہ گیا۔ اور دوسری بدقسمتی یہ ہے کہ اگر قرآن پڑھتے ہیں تو پتہ ہی نہیں کہ وقف ہے، سکتہ ہے، مد ہے، یک حرفی ہے، 2 حرفی ہے، 6 حرفی ہے، بس یلمون تلمون یلمون تلمون یلمون تلمون پتہ لگتا ہے، اور تو کچھ پتہ نہیں لگتا، پتہ نہیں یہ کون سا قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ تجربہ کر رہے ہیں نا جی کہ امام مثلا صبح کی نماز شروع کرے اور ہمارا حاجی ماشاءاللہ 2 رکعت سنت شروع کرے، ابھی امام فاتحہ نہیں پڑھے گا یا 2 رکعتیں پڑھ کے آگے اللہ اکبر شامل بھی ہو جائے گا، پتہ نہیں اس نے 2 رکعتوں میں کیا پڑھا۔ یعنی انہوں نے ابھی فاتحہ نہیں ختم کی، اس نے 2 رکعتیں پڑھ لی، فاتحہ بھی پڑھ لی، سورت بھی پڑھ لی، رکوع بھی کر لی، سجدہ بھی کر لیا، تشہد بھی پڑھ لی، ابھی وہ فاتحہ پڑھے یا 2 رکعتیں پڑھ کے آ گیا السلام علیکم اللہ اکبر۔ اس کا کیا علاج؟ وجہ کیا ہے کہ قرآن سے تعلق نہیں رہا۔ اچھا آج کل جو ہمارے نئے نئے اسکالر پیدا ہوئے ہیں، پروفیسر پیدا ہوئے ہیں اور ڈاکٹر پیدا ہوئے ہیں، اب قرآن بھی ڈاکٹر پڑھتے ہیں نا،
ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ وہ قرآن کے ایسے معنی کر رہے ہیں جو 1400 سال میں امت نے نہیں سنے. ایسے تراجم کر رہے ہیں اور لوگوں کو ایسی گناہوں کی چھوٹ دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب اللہ نے خمر حرام کیا ہے اور خمر ہے ما خامر العقل، جو عقل پہ چھا جائے اور بندے کو پتہ ہی نہ لگے بیوی کا نہ بہن کا نہ بیٹی کا نہ حلال کا نہ حرام کا. اور خمر وہ ہوتا ہے جو انگور سے کشید کیا جاتا ہے، وہ حرام ہے. وہ کہتے ہیں جی باقی جو نشے ہیں یہ تو حرام نہیں ہے. اب دیکھیں نا جو لوگ شراب پینے والے ہیں ان کے لیے تو یہ سکالر کام کا آدمی ہے نا. وہ کہتے ہیں جناب کمال ہے، اس نے قرآن کو سمجھا ہے نا، مولویوں کو کیا پتہ بلا. وہ کہتا ہے کہ جی جناب وہ تو انگور سے بنتا تھا، ہم تو سیب سے بناتے ہیں، سنترے سے بناتے ہیں، مالٹے سے بناتے ہیں، ہم اس کو سبزیوں سے بناتے ہیں، ہم جو سے بناتے ہیں، ہم گندم سے بناتے ہیں، ہم گڑ سے بناتے ہیں، یہ کیوں حرام ہے؟ اور وہ کہتے ہیں جی حرام تو تب ہونا جب عقل خامر العقل. ہم تو اس لیے پیتے ہیں کہ گرمی پیدا ہو گئی، نشاط آ گیا، طبیعت میں اور طاقت پیدا ہو گئی، لہذا ہم نے زیادہ اچھا کام کر لیا. کیونکہ یورپ میں بے انتہا سردی ہوتی ہے، آدمی کی کلفی نہ جم جائے، صبح جام چڑھایا اور دفتر آ گئے، پھر محسوس ہوا تو کھانے کے وقت ایک آدھا پیگ اور لگا لیا. انا للہ و انا الیہ. یہی وجہ تھی کہ مرزا لعنت اللہ علیہ، مرزا قادیانی کے اپنے بیٹے نے لکھا ہے کہ ابا جی کبھی کبھی وائن ٹانک استعمال کیا کرتے تھے. وائن شراب کو کہتے ہیں. نبی دیکھو، نبی ایسا ہو نا جو خود شراب پیتا ہو تو امت کو پلائے گا نا. اور وائن ٹانک یعنی بطور طاقت کے لیے پیتے تھے، حضرت نشے کے لیے نہیں پیتے تھے. اگر ان بدبختوں کو اللہ کا قرآن سمجھنا تھا تو محمد کی زبان سے سمجھتے نا، صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نے فرما دیا کل مسکر حرام، ہر نشاور چیز حرام ہے. اچھا ایک آدمی کہتا ہے جی کہ مجھے ایک دو پیگ پینے سے نشہ نہیں آتا ہے، پر میں قلیل ہوں کثیر ہوں حرام، جس کا 1 لیٹر حرام ہے اس کا قطرہ بھی حرام ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ آپ کی شلوار میں پورا پیشاب نکلے تو شلوار حرام ہو جائے، اگر چھینٹے پڑ جائے تو کوئی حرج نہیں. یہ کوئی بات ہے؟ کوئی عقل ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو اور سمجھنے والوں کے پاس بیٹھو. جیسے ہر ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہوتا، ہر انجینئر کا بیٹا انجینئر نہیں ہوتا، ہر وکیل کا بیٹا وکیل نہیں ہوتا، اسی طرح ہر مولوی کا بیٹا بھی عالم نہیں ہوتا. عالم کے پاس جاؤ. اور زیادہ نہیں، 2 آیتیں 3 آیتیں روز کی پڑھو بس. جب تم اس محنت کے ساتھ انشاءاللہ 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 ایک پارے کا ترجمہ پڑھ جاؤ گے نا، اللہ آسان کر دے. تو اس لیے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مومن کا کام ہی یہ ہے اللہ کے در سے وہ پھٹ جائے. وقد ثبت في الحديث المتواتر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف الى جانب جزء من جزوء المسجد
فلما وضع المنبر اول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فجاوز الجذع الى نحو المنبر فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكت لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده. وفي بعض روایات هذا الحديث قال الحسن البصري رحمه الله تعالى بعد ایراده فانتم احق ان تشتاقوا الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الجزع. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیث متواتر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبوی میں خطبہ پڑھاتے تھے تو کھجور کی تنا تھا، اس سے آپ ٹیک لگا کے کھڑے ہوتے تھے. آپ کے لیے ممبر بنایا گیا. حضور جب اس سے گزر کے ممبر کی طرف جانے لگے تو وہ جو تنا تھا کھجور کا اس نے رونا شروع کر دیا. لفراق النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آج میں اللہ کے نبی کے بدن سے وہ مجھے جو لمس آتا تھا، وہ مجھ پہ جو رحمتوں کی برسات ہوتی تھی، محروم ہو گیا. حضور آئے، ممبر سے اترے، اس کو سینے سے لگایا، اس کو تھپکیاں دے کے چپ کرایا. تو حسن بصری فرماتے ہیں مسلمانوں کم از کم لکڑی کے برابر تو حضور سے محبت پیدا کرو کہ لکڑی تو حضور کے عشق میں رو رہی ہو اور تم نبی کے عشق میں مدینے میں جا کے بھی اس طرح پھروا رہے ہو. ماشاءاللہ یہ بھی عشق ہے نا. ماشاءاللہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں گانا لگا دیتے ہیں، مدینہ سامنے نظر آتا ہے سگریٹ جلا لیتے ہیں، اور جانے صلاۃ و سلام سے پڑھنے سے پہلے باقاعدہ شیو کر کے ٹائی لگا کے دیکھتے ہیں کہ کوئی بال بچ نہ جائے. حضور کی پوری سنت کو اتار کے گندی نالی میں پھینک کے پھر جاتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں آپ کا نافرمان. او جی حضور رحمت اللہ، وہ تو رحمت اللہ، تم کیا ہو یہ فیصلہ کرو پہلے. پتہ ہے جب شہنشاہ مراد آیا تھا، بادشاہ تھا، اسی کے زمانے میں وہ حرم بنا تھا. اس نے اپنے ملازموں سے کہا، اس وقت ٹرین چلتی تھی، ریلوے چلتی تھی، گاڑی آتی تھی، کہ میں جب مدینہ منورہ کے اسٹیشن پہ آ جاؤں تو میرے گلے میں رسا ڈال کے مجھے کھینچ کے لے جاؤ حضور کے سامنے، جیسے ایک مجرم کو لے جاتے ہیں. میں حضور کی دربار میں ایسے بادشاہ بن کے نہیں حاضر ہو سکتا جن کے دلوں میں حضور. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہم جب صلاۃ و سلام کے لیے آتے بس 3 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ چلے جاتے تھے کہ زیادہ دیر کھڑے ہونا بھی بے ادبی ہے. صحابہ نہیں جرت کرتے تھے، اور ہم کھڑے ہیں جناب، داڑھی منڈائی ہوئی ہے، جھوم جھوم کے سلام پڑھ رہے ہیں. احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی جب میری صورت، میری شکل، میری سیرت، میرے اعمال سارے مخالف ہیں محمد مصطفیٰ کے، اب سامنے کھڑے ہو کے جرت تو نہ کروں. احساس ہی کچھ نہیں. وہ جی ہم ماشاء اللہ جی حضور کا بلاوا آیا تھا جی، ہم مدینے شریف گئے تھے، حضور نے ان کو بلایا تھا. یہ بھی فرمایا تھا کہ داڑھی ہر حال میں مڈانا، حرام کھاتے رہنا، رشوت کھاتے رہنا، غریبوں کا مال ہضم کرتے رہنا، لڑکیوں کو حصہ بالکل نہ دینا. اسی لیے بلایا تھا، یہی باتیں سمجھائی تھی. کیوں ایسی جرت کرتے ہو؟ مجھے حضور نے بلایا تھا. مولانا روم فرماتے ہیں کہ 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، اگر میں مشک اور گلاب کو پانی بنا کے اپنی زبان کو دھوتا رہوں، 1000 دفعہ دھونے کے بعد بھی تیرا نام لیتے ہوئے محمد مصطفیٰ مجھے بے ادبی کا ڈر ہے کہ میری زبان گندی ہے.
میری زبان پلید ہے، میری زبان ناپاک ہے، میں کیسے آپ کا نام لوں؟ جن کے دل میں عشق ہوتا ہے وہ اس طرح سلام پڑھنے آتے ہیں، ادب کے ساتھ، سکون کے ساتھ صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد وہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ مولا تیرا کتنا بڑا کرم ہے کہ آج تو نے مجھے مدینہ منورہ نصیب فرما دیا، مسجد نبوی نصیب فرما دی، اور آج تو نے مجھے وہ مقامات نصیب فرمائے ہیں کہ جہاں پر ایک ایک قدم پر حضور کا قدم لگا ہوگا۔ اس لیے خدا کے لیے قرآن پڑھو، قرآن سمجھو اور قرآن پہ عمل کرو۔ حسن بصری اسی لیے فرماتے ہیں کیف انتم احق، تم انسان ہو، تم پر تو زیادہ حق ہے کہ حضور سے محبت کرو۔ وہکذا هذه الآیۃ الکریمۃ اذا کانت الجبال الصم لو سمعت کلام اللہ فہمت الخشع وصدت من خشیتہ فکیف بکم وقد سمعتم وفہمتم۔ اب مفسر فرماتے ہیں جیسے اس آیت کریمہ میں ہے اگر یہ پہاڑ سمجھ لیتے تو پھٹ جاتے، تم تو سن بھی رہے ہو، سمجھ بھی رہے ہو، پھر بھی تم پہ قرآن کا اثر نہیں ہوتا۔ وقد قال تبارک و تعالی ولو ان قرآن سیرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى وقد تقدم ان معنى ذلك اي لكان هذا القرآن۔ وقد قال تعالی وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق ويخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ ثم قال تبارك وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم۔ أخبر تعالى أنه هو الذي لا إله إلا هو فلا رب غيره ولا الہ الموجود سواہ، کوئی اللہ کے سوا رب نہیں، کوئی معبود برحق نہیں۔ وکل ما یعبد من دونہ فباطل، اللہ کے سوا جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہے۔ وانہ عالم الغیب والشہادہ، اے عالم جمیع الکائنات المشاہدات والغائبات عنا، اللہ ہر چیز جانتے ہیں جو کائنات میں ظاہر ہے یہ ہم سے چھپی ہوئی ہے۔ فلا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پر کوئی چیز زمین و آسمان میں چھپی ہوئی نہیں۔ من جلیل و حقیر و صغیر و کبیر، نہ کوئی بڑی نہ کوئی چھوٹی چیز۔ حتی ذرہ فی الظلمات، اگر کوئی ذرہ اندھیری رات میں بھی پڑا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ وهو الرحمن الرحیم، قد تقدم الكلام على ذلك في اول التفسیر بما اغنى عن اعادتها هنا۔ الرحمن الرحیم کی تفسیر گزر چکی ہے۔ وقد فالمراد انه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، وهو رحمان الدنيا والآخرة ورحيمهما، بہت بڑی رحمت والے، نہایت مہربان، جن کی رحمت پوری کائنات کے ذرے ذرے کو شامل ہے۔ ورحمتی وسعت كل شيء۔ وقال تعالی كتب ربكم على نفسه الرحمة۔ وقال تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون والله أعلم۔ کہتے ہیں جی کہ طواف کرنے کے لیے اگر عورتوں کے لیے علیحدہ وقت مقرر کر دیا جائے، دیکھو میرا بھائی بات کرنا بڑا آسان ہے۔ علیحدہ وقت مثلاً ان کے لیے مقرر ہوا رات کا، ان کی دن کو فلائٹ ہے تو وہ کیسے جناب آ کے طواف الوداع کریں؟ ان کی فلائٹ ہے، طواف زیارت نہیں کیا ہے، اس کا وقت ہی نہیں آیا، وہ کیا کرے؟ کہہ دینا تو بڑا آسان ہے نا، ورنہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ حکومت جو ہے اور یہ فیملی جو ہے، بادشاہ کا خاندان جو ہے، ان کے خون کے اندر ہے حرمین کی خدمت۔
آپ دیکھتے ہیں اب جب سے آ رہے ہیں حرم میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اب دیکھیں کہ رمی جمرات کا مسئلہ تھا جہاں سینکڑوں بندے کنکری مارتے ہوئے شہید ہو جاتے تھے، الحمدللہ حل ہو گیا. 5 منزلیں تعمیر ہو گئی. کوئی یعنی کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا کہ بندہ ٹکرائے گا. صفا مروہ کے اندر آدمی پس جاتے تھے، ایسے پس جاتے تھے، اللہ معاف کرے کبھی کبھی تو سانس رکنی شروع ہو جاتی تھی. کیسا حل کر دیا الحمدللہ. اب صفا مروہ میں کسی کو تکلیف ہے؟ اچھا، اللہ کا حرم جو ہے رمضان اور حج میں مکمل پورا نہیں ہوتا. لوگ سڑکوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، میدانوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، پہاڑوں پہ نمازیں پڑھتے ہیں. کتنا بڑا حرم بن رہا ہے. یہ آسان ہے؟ یہ آپ کا ملک تو نہیں ہے نا کہ جس کی زمین چاہو ایکوائر کر لو. یہ تو باقاعدہ اس کا بدلہ دیتے ہیں، معاوضہ دیتے ہیں، اس کو راضی کرتے ہیں. پہلے زمین خریدو، اس کو راضی کرو، پھر ان کو منہدم کرو، پھر اس کو ٹھیک کرو، پھر حرم کی توسیع کرو. یہ کوئی آسان بات ہے؟ اور اب جب یہ حرم انشاءاللہ بن جائے گا تو آپ دیکھیں گے، حیران ہوں گے کہ یہ جو حرم ہے اس سے بھی وہ زیادہ بڑی جگہ ہوگی. اسی طرح طواف کے مسئلے پر بھی ان کی لجنہ جو ہے، کمیٹیاں جو ہیں، وہ غور کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ ایک تو طواف جو ہے یہ ڈبل ہو جائے، یعنی جتنا نیچے ہے اتنا اونچا بن جائے. شیشے کی چھتریاں لگا دیں جب ضرورت ہو، جیسے مدینے میں ضرورت ہو مل جاتی ہے، ضرورت ہو کھل جاتی ہے. یہ سوچ رہے ہیں، ایسے نہیں بیٹھے ہوئے. آپ کو اللہ نے کوئی عقل دیا ہے تو آپ تجویزیں لکھ کے بھیج دیں ان کو. دنیا کے کافروں کو کون کلمہ پڑھائے گا؟ تم پڑھاؤ گے؟ تم حضور کی امت نہیں ہو. کنتم خیر امت. ہر بندے پہ ضروری ہے کہ جا کے دوسرے کو کلمہ پڑھائے. یہ کوئی مولوی کا ٹھیکہ تو نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. جا کے کلمہ پڑھاؤ، ہمت کرو. بہن نے مجھ سے پیسے مانگے ہیں، اگر میں زکوٰۃ کی نیت کر کے دے دوں، اگر بہن غریب ہے پھر زکوٰۃ کی نیت کر کے دے سکتے ہیں. اگر بہن بھی امیر ہو پھر تو نہیں دے سکتے. کہتے جی کہ اب میری شادی ہونی ہے، میں بیوی سے کیسے ملوں گا؟ اللہ پاک عقل دیں گے، سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. نہ تو کوئی کتاب لے کے پڑھو، کوک شاستر لے لو، پڑھو، سمجھ آ جائے گا. اسرار النساء ایک کتاب ہے وہ پڑھ لو، اسرار النکاح ایک کتاب ہے وہ پڑھ لو، رجوع الشیخ الی صبا ایک کتاب ہے وہ پڑھ. تو ایک کتاب ہے، سارا علم ہے. یہ بھی علم ہے، حلال ہو حرام نہ ہو. پاکستان میں سونا مہنگا ہو گیا ہے، مہنگا ہو گیا تو پیسے بھی زیادہ ملیں گے. تمہیں جتنا پیسہ ملے گا 2.5% ہوگے. اگر حالت احرام میں غیر ارادی طور پہ خوشبو کو ایسے ہاتھ لگ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، فوراً دھو ڈالے. بھائی نفلی عبادت ہے طواف، اپنے لیے کریں، پھر دعا کر لیں کہ یا اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا فرما. کہتے جی کہ حالت احرام میں بعض اوقات پاؤں میں چیونٹیاں مر جاتی. اللہ تو جانتے ہیں نا، ہم تو آمدن تو نہیں مار رہے ہیں نا. کوئی بات نہیں. ہم
ایک ساتھی ہے 7-8 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی ہے. میرا بھائی اولاد جو ہے وہ وظیفے سے نہیں ہوتی. پہلے میاں بیوی دونوں جا کے چیک اپ کرائیں، نقص کس میں ہے، پھر علاج بھی کراؤ اور دعا بھی کرو، پھر فائدہ ہوگا. اب ایک آدمی ہو ہی نہ مرد تو دعا کیا کرے گی؟ نہیں، آپ مجھے بتائیں، ہجڑے کے لیے آپ دعا مانگتے ہیں اللہ اس کو بچہ دے دے، بچہ دے دے، بچہ دے دے، دعا سے بچہ ہو جائے گا؟ یہ کس نے کہا ہے آپ کو؟ ایک آدمی جازان سے بغیر احرام کے مکے آ گیا، فوراً طائف جا کے عمرہ کرے، احرام باندھے، ورنہ دم دینی ہوگی. غیر مسلم یا کافر یا جو آدمی بھی کافروں کا دشمن ہوگا کافر برا کہیں گے. میں نے احرام کی چادریں باندھ لی، مسجد عائشہ میں جا کے نیت کی، ٹھیک ہے، چادروں سے کچھ نہیں ہوتا، احرام نیت کا نام ہے. ایک غلام کو آزاد کرنے کا یہ ثواب ہے کہ اللہ اس کے ہر عضو کے بدلے میں تمہارے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں. هل يجوز شراء الذهب والفضة بتقسيط؟ لا يجوز. میرا بھائی 15 شعبان کی رات کے بارے میں ایک تو غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، یہ غلط ہے. اس آیت سے مراد لیلۃ القدر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ 15 شعبان کی رات کے جاگنے میں یا کسی خاص عبادت کے لیے کوئی صحیح حدیث حضور پاک سے نہیں آئی ہے. علماء کے اقوال ہیں، بزرگوں کے اقوال ہیں، انہوں نے فضائل لکھے ہیں. کسی نے اس کو لیلۃ التوبہ لکھا ہے، کسی نے کہا ہے کہ اس رات ہمارے ارزاق کی فرشتے بنتی ہیں اور فیصلہ لیلۃ القدر کی رات میں ہوتا ہے، لیکن کوئی صحیح حدیث ہمیں نہیں ملتی ہے. اس رات جو ہے قبرستان جانا جو ہے کسی صحیح حدیث مبارک سے نہیں ملتا. اللہ عالم بعض روایات ضعیفہ میں ہو. اگر آپ نے احرام باندھا ہوا ہے، حجر اسود کو بوسہ دیا، آپ کو خوشبو لگ جائے تو دھو ڈالیں. اور اگر معلوم ہو کہ ابھی ابھی کسی نے خوشبو لگائی ہے تو بوسہ ہی نہ دے. کہتے ہیں جی کہ حرم کے آس پاس جتنے ہوٹل ہیں ان میں کموڈ لگے ہوئے ہیں. کموڈ جو ہے آدمی ناپاک ہو جاتا ہے. غلط بات ہے. کیوں ناپاک ہوتا ہے؟ کسی سے بیٹھنے کا طریقہ سیکھو. کوئی ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ اس میں تو دوسرے سے زیادہ آسانی ہے. اگر آدمی بیمار ہے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتا، کیا کرے گا؟ یہ ایسے نہیں ہے. طریقہ نہیں آتا تو آپ کے کپڑے پلید ہو جاتے ہیں. آپ طریقہ سیکھ لیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. ماں باپ کے لیے عمرہ کریں، حج کریں، جو مرضی آئے کریں، ایک کے لیے ایک. مغرب کی نماز آنے کے بعد نماز سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی 2 رکعت نہ پڑھے. لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ
اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ اس حدیث سے کہ بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان اور تکبیر کے درمیان میں نماز ہے، وہ کہتی ہیں بھی ہر حال میں 2 رکعت پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بالکل یہ حدیث صحیح ہے، لیکن ایک حدیث میں لفظ آئے ہیں الا المغرب، لیکن مغرب کے وقت نہیں، کیونکہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہے، اور مغرب کا وقت جو ہے مشہود ہے، رات کے ملائکہ جائیں گے، دن کے آئے ہیں، تو آپ نماز اذان کے فوراً نماز کھڑی کریں۔ لیکن چونکہ یہاں وقفہ ہوتا ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے اس پہ اعتراض نہ کریں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں ان پہ جبر نہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال ایک عمرہ کیا آپ نے اس طرح پھروا دیا، دوسرے عمرے میں آپ نے کچھ ہی حصے پہ اس طرح پھروایا، اگر وہ چوتھا حصہ کا تھا تو ٹھیک ہو گیا، پھر تیسرا عمرہ کیا تو سارا اس طرح پھروا دیا۔ بہرحال اللہ قبول کرے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ 100 عمرہ بھی کرو اس طرح ہر دفعہ پھروانا پڑے گا اگر بال نہ ہوں۔ بہرحال ملتزم کو پکڑا، خوشبو لگ گئی، دھو ڈالے، اگر نہیں دھویا 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ ایک آدمی کے اکاؤنٹ میں سود کی رقم جمع ہوتی رہی، اب وہ رقم کافی ہو گئی ہے، اس کو لے لو اور مسکینوں غریبوں پر بغیر نیت ثواب کے خرچ کر دو، غریبوں کو دے دو، کوئی سڑک بنا دو، کوئی حمام بنوا دو، لیکن ثواب کی نیت نہ کرو۔ ثواب حلال پہ ہوتا ہے، حرام پہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے ایک پہلے عمرہ کیا تھا، سر کو گنجا کر لیا، اب دوبارہ کیا تو ہم نے کچھ نہیں کیا، سر پہ اس طرح بھی پھرواؤ، دم بھی ادا کرو۔ کہتے جی ختم قادریہ کے نام سے، میں تو پہلے جانتا نہیں ختم قادریہ کیا ہے۔ بہرحال جب تک آدمی کے سامنے الفاظ نہ ہوں آدمی کیا کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بدعات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اگر تفسیر دیکھنی ہو، بھئی عربی میں تو الحمدللہ بہت تفاسیر ہیں، اردو میں آپ دیکھیں تو معارف القرآن دیکھیں، آسان بھی ہے اور الحمدللہ مستند عالم کی لکھی ہوئی ہے۔ ہم پاکستان سے آئے ہیں عمرے کے لیے، ہم نے حرم شریف میں آ کے طواف کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، دم پڑ گئی۔ آپ عمرے کے لیے آ رہے تھے، کسی سے نہیں پوچھا کہ عمرہ کیا ہوتا ہے، عمرے کا طریقہ کیا ہے، ہم نے عمرے میں کیا کیا کرنا ہے یہ نہیں سیکھا۔ ٹکٹ لینا سیکھ لیا، ہوائی جہاز میں بیٹھنا بھی سیکھ لیا، ماشاءاللہ جتنے اتر کے کسی دوسرے ملک میں بھی نہیں چلے گئے، آپ ہی مکے گئے، صرف عمرے کا نہیں پوچھا۔ ایک ایک بکری دم ادا کریں۔ میں نے عمرہ کیا، بال نہیں کٹوایا، ٹک لگایا، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائیں اور دم بھی ادا کریں۔ میرا دوست نے عمرہ کیا ہے، میں نے طواف کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی دیر عمرے میں لگاتے ہو اتنی دیر طواف میں لگاؤ تو طواف افضل ہے۔
عورت کے لیے حالت احرام میں چہرہ کھلا رکھنا ہے، یہ تھوڑا ہے کہ ہر طواف میں کھلا رکھے۔ اور کھلے رکھنے کا معنی یہ نہیں کہ اجنبی سامنے کھڑے رہیں وہ کھلا رکھے، کیسے ایسے کپڑا لٹکائے کہ چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی قائم رہے، جیسے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اذا ہادین الرجال صدلنا علی وجوہنا، جب لوگ سامنے آتے تھے ہم کپڑا گرا دیتے تھے، اور جب لوگ دور چلے جاتے تھے تو ہم ہٹا دیتے تھے۔ واللہ اعلم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، وقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کے غلبے کا فیصلہ فرما، یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما، یا الہ العالمین، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، جن کا رزق تنگ ہے ان میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں پریشانیاں سب اپنی رحمت سے دور فرما، مالی سوا کر عید باب کہیلتن ولا رددت فأی باب اکرہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ